بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ انفطار کی آیت نمبر 9 سے 19 تک کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اور مکے کا بھی ابتدائی دور ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ صعوبتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں. ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قلبی اور مقاتل فرماتے ہیں کہ اسود بن شریق نامی ایک کافر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہ سورہ مبارکہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں نازل اس لیے ہوئی کہ اس خبیث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تھی. یوں بھی روایت میں آتا کہ مارا تھا، تشدد کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی. اور یہ عین ممکن تھا، لوگوں کی توقع تھی، لوگوں کا یہ سوال تھا اور امید تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے، تکلیف دے، مصیبت پریشانی پیدا کرے تو اس کو تو اسی وقت مصیبت آ جانی چاہیے، اس کے پر اس کو تکلیف پہنچ جانی چاہیے، اس پر اسی وقت عذاب آ جانا چاہیے. لیکن چونکہ اسی وقت اس کے اوپر عذاب نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ پھول گیا، لوگوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلنے لگا اور وہ اترانے لگا اور تکبر کرنے لگا کہ دیکھو میں نے نبی کو، اگر جو دعوے دار ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے اوپر تشدد کیا، اس کی شان میں گستاخی کی، دیکھو اس کے باوجود مجھے کچھ نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے کب عذاب نازل کرنا ہے، کب کسی کو تکلیف دینی ہے، کب کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تکلیف کا بدلہ لینا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے. تو چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کے لیے کوئی اس وقت فوری طور پہ عذاب نازل نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ تو نازل کر دی، جس میں پوری وضاحت آتی ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، پھر کیا ہوگا، علمت نفس ما قدمت وأخرت کی یہ ساری باتیں آتی ہیں. اسی حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس سورہ کے اندر تسجیر کے بارے میں روایت کے اندر یہ آتا ہے، تدبر قرآن کے اندر مولانا امیر حسن اسرائیلی صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں جب تنور کے اندر، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تنور کے اندر ایندھن کو بھر دیا جاتا ہے، اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے، تو اس کیفیت کو تسجیر کہتے ہیں کہ آپ تنور کو اس کے اندر ایندھن بھر کے اس کے اندر آگ بھڑکا دو تو وہ پورا لال ہو جاتا ہے، جس میں اب اس کے اوپر روٹیاں لگانے کی دیر ہوتی ہے. تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کی حالت ایسی ہو جائے گی
کہ جو حالت ایک تنور کی ہوتی ہے، جب اس کے اندر آگ بھڑکا دی جاتی ہے تو وہ پورے کا پورا لال ہو جاتا ہے، اندر سے ایندھن، اندر سے گرمی اور اندر سے آگ اٹھ رہی ہوتی ہے، اس پہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تو سمندروں کی حالت یہ ہو جائے گی۔ اور پہلے بھی بات آ چکی کہ تسجیر اور تفجیر، کہ بھڑک بھی دیا جائے گا اور اس کے اندر زلزلے برپا کر دیے جائیں گے، دوڑ پڑے گا اس زمین کی طرف، تو ایک بھرپور قسم کی آگ ہوگی۔ تو تسجیر لفظ کی معنی اس کی شدت کو بیان کرتے ہیں کہ سمندروں کا پانی ایسا نہیں کہ جیسے آج ٹھنڈا پانی ہے اسی طرح کا ٹھنڈا پانی سمندر کا ہوگا اور وہ اس کے اندر سیلاب آ جائے گا اور لوگ ڈوب کر مر رہے ہوں گے، لیکن ڈوب کر مرنا اپنی جگہ پر۔ اگلا معاملہ یہ کہ وہ صرف عام پانی نہیں ہوگا، وہ تسجیر ہو جائے گا بھڑکے ہوئے تنور کی طرح، جس طرح تنور کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے ایندھن ڈلنے کی وجہ سے، تو اندر سے جو لاوے وہ نکلیں گے باہر اور پورے پانی کی اس کمبینیشن کو توڑ دیں گے، تو جب پانی زمین کی طرف دوڑ رہا ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہو جائے گی۔ اسی طرح وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کی بات آئی، اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کی وضاحت بھی تدبر قرآن کے اندر لفظ بُعْثِرَتْ کی گئی ہے کہ بُعْثِرَتْ شے سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کو پراگندہ بکھیر دینا، ریزہ ریزہ اس کو الگ کر دینا، منتشر کر دینا، ادھیڑ دینا، کھول دینا، اور اس میں سے جو کچھ تھا اس کو برآمد کر دینا۔ اس کیفیت کے اندر اگر کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو بعثرت کہتے ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ان قبروں کو کھول دیا جائے گا، ان قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ان کو براگندہ کر دیا جائے گا، ان کو منتشر کر دیا جائے گا، ان کو ادھیڑ دیا جائے گا، ان کو کھول دیا جائے گا، اور جب ان کو کھول دیا جائے گا تو یہ سارے انسان ان قبروں سے برآمد ہوں گے، اور ان قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی حاضری اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہوگی۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پچھلے مرتبہ جب درس قرآن ہوا تھا تو اس لفظ کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی گئی تھی کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر دوبارہ اگلی آیات کے سلسلے کو ان آیتوں سے جوڑنے کے لیے وہ رہی ہوئی باتیں دوبارہ کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے اعمال کو بھیجتا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایک اکاؤنٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کھولا ہوا ہے، تو یہاں ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر کٹوتیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز کی صورت کے اندر آپ کے ڈپازٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے پیسے وہاں سے نکل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا نیکیاں آپ آگے بھیج رہے ہو، آپ کا نٹ شیل کے اندر اکاؤنٹ کیا جا کر بنا، یہ آپ کو قیامت کے روز معلوم ہو جائے گا جب اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے عادت کہ انسان اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، صرف یہ نہیں کہ آگے کوئی اچھا عمل جا رہے ہیں ہمارے برے عمل نہیں جا رہے، برے اعمال کا بھی ریکارڈ آگے جا رہا ہے۔ آپ کو ایگریگیٹ جو آپ کا اماؤنٹ ہوگا فائنل وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کیا باقی بچا جا کر، نیٹ اماؤنٹ بتا دیا گا اماؤنٹ جا کر کیا بچا، آپ ڈیپوزٹ کے اندر ہیں یا آپ کریڈٹ کے اندر ہیں، کیا پوزیشن ہے آپ کی۔ اگر کوئی بندہ نیکیوں کے معاملے میں کریڈٹ کے اندر ہے، نیکیاں اس کی اعمال کے اندر باقی بچی ہوئی ہیں، تو انسان اللہ رب العالمین سے انعامات کا حقدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں ڈیفیسٹ ہے نیکیوں کا تو یہ ڈیفیسٹ اس کو پورا کرنا ہوگا، اور عجیب کیفیت ہوگی میدان حشر کے اندر۔ کہیں کہیں تو اس طرح کے حالات بھی آتے ہیں کہ انسان دوڑ رہا ہوگا، جن کے لیے اس نے زندگیاں گزاری ہوں گی، جن کی محبتوں میں زندگیاں گزاری ہوں گی، جن کے پر خود کو فدا کیا ہوگا، جن کے لیے خود کو قربان کیا ہوگا، ان کے پیچھے دوڑتا پھرے گا، دیکھو دنیا میں میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا تھا، ذرا مجھے کچھ اپنی نیکیاں دے دو، میرا ڈیفیسٹ کور ہو جائے گا، میرا خسارہ پورا ہو جائے گا۔ تو لوگ بولیں گے یہاں تمہیں کوئی نیکیاں دینے والا موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا نقطہ یہ بھی آتا ہے انسان کا، عالمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جن کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو تمہیں پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ ان کے ساتھ یہ بھاگ دوڑ، یہ وقت لگانا، یہ ان کے لیے قربانیاں دینا، ان کے لیے جیے کے نعرے لگانا، ان کے جلسوں کو اٹینڈ کرنا، ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، یہ ساری کاوشیں اور ساری کوششیں اور یہ ساری محنتیں دنیا کے اندر انسان کسی کے پیچھے لگ کر لگا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے اس کی محبت اور چاہت کے اندر، کیا میدان حشر کے اندر وہ بندہ اس کو کوئی ایک پھوڑی کوڑی اور نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی اپنی ایک بھی نیکی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ سر پیٹ رہا ہوگا یہ کیا ہو گیا، میں نے زندگی تمہیں دے دی، زندگی کی خوشیاں میں نے تمہیں دے دی، بچوں کا سکھ چین میں نے تباہ کر دیا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیا، میں تمہارے پیچھے دوڑتا رہا، عقیدت مند بن کر میں تمہارے پیچھے دوڑتا رہا، آج تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، مجھے چند نیکیاں دے تو میرا خسارہ پورا ہو جائے۔ تو کوئی کسی کو اپنی نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لحاظ سے یہ بات آ جائے گی کہ انسان جو کچھ دنیا کے اندر کرتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا۔ ایک اور پہلو بھی رکھیے اس حوالے سے کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت کے معنی میں ایک بات یہ بھی آتی ہے
کہ جو کچھ انسان نے پہلے کیا اور جو کچھ انسان نے بعد میں کیا، قدمت و آخرت کی معنوں کے اندر یہ بھی آتی ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی کے اندر مختلف دور آ رہے ہوتے ہیں. ایک دور وہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس دور کے اندر تو میں بگڑا ہوا تھا، اب تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا ہے. اس سے پہلے تو میرا تعلق واسطہ کسی دیندار ماحول سے نہیں بنا تھا، میرا دیندار ماحول سے واسطہ بن گیا. تو پہلے تم نے جو کچھ کیا وہ بھی ہو، جو آگے تم کرو گے وہ بھی. یا جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، ان آیتوں کے نازل ہونے، یا جب تک یہ آیتیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی تھیں، ان کانوں میں تک یہ آیتیں پہنچتے وقت جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے ارادے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم نے دنیا کی زندگی خسارے کی زندگی گزاری ہے، دنیا کی زندگی تباہی اور بربادی کی زندگی گزاری ہے، دنیا کی زندگی بدیوں میں اور بدکاریوں کے اندر گزاری ہے، اب آئندہ کے لیے تو آئندہ کی جو تمہاری زندگی ہوگی وہ اعمال بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور جو تم پیچھے کر کے آ گئے وہ سارے اعمال بھی تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے سامنے آ جائیں گے. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے آگے کیا بھیجا اور تم نے پیچھے کیا چھوڑا. اسی طرح عالمت نفس ما قدمت کے معنی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن اچھے اور برے اعمال صرف زندگی کے اندر نہیں ہوتے، اچھے اور برے اعمال کا اثر زندگی کے بعد بھی قائم رہتا ہے. تو وہ جو زندگی کے بعد آپ کے اچھے اور برے اعمال کا اثر قائم رہا، وہ بھی نیکیوں کی صورت کے اندر انسان کی نیکیوں کے اندر شمار ہوتا رہتا ہے. جس کی مثال ہے مسجد تعمیر کرنا ہے، اور سب سے خوبصورت مثال اپنی اولاد کی تربیت ہے. اپنے پیچھے کسی کو بھی چھوڑ جاؤ، اپنے شاگردوں کو چھوڑ جاؤ، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس کی محبت میں اس کے ساتھ اس کی تربیت پر کام کیا، اس کی اصلاح پر کام کیا، اس کو نیکوکار بنانے کی کوشش کی. تو اگر اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کر آ گئے کہ جن کی اصلاح نفس کی آپ نے، جن کو ساتھ لے کر چلے آپ نے، جن کو دین سے لگا دیا آپ نے، تو وہ جب تک دین کے کام پر لگے رہیں گے، ان کے ذریعے سے لوگ جو دین کی طرف آ رہے ہوں گے، وہ سارا نیکیوں کا سلسلہ آپ کے لیے چلتا رہے گا. اور یہی معاملہ پھر برائی کے لیے بھی ہے کہ آج کسی بندے کو آپ نے سگریٹ پینے پہ لگا دیا، یہ برا عمل ہے. اب اگر وہ سگریٹ کا معاملہ وہ چلتا رہا، اس کے اندر چلتا رہا، اس کے پیتے دیکھ کر وہ لوگوں کو شوق، اور لوگوں نے پینا شروع کر دیا، میمبوری ہے، گٹکا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو غیر ضروری چیزیں جن کا انسان کی صحت کے بننے سے اور بگڑنے سے تعلق نہیں ہے. بگڑ تو رہی ہے صحت ہے ان سے، اور اس کو بھی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ جو تم نے کمایا وہ کہاں خرچ کیا. تو خرچ کرنے کی مدات میں اگر ہماری مدوں میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے سگریٹ پہ اتنے پیسے پھونک دیے، سگریٹ سستا نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر، اس کی قیمت کو نکال لیں تو یہ 200 300 400 500 بعض اوقات ہزار روپے کا سگریٹ انسان دن میں پھونک رہا ہے. بڑے مہنگے امپورٹڈ سگریٹ منگاتا ہے، میں نے 2 پیکٹ 3 پیکٹ 4 پیکٹ دن کے اندر پی لیے. تو بھائی حساب دینا ہے اس کا. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، عقل کو، وسائل کو، تم تو ایک پانی کا قطرہ اور نطفہ دے دنیا میں آئے تھے. میں کیا لائے تھے اپنے ساتھ ماں کی پیٹ سے؟ کچھ بھی نہیں لائے تھے، تو اللہ نے دیا تمہیں، وہ ماں بھی تمہیں اللہ دینے والا تھا. تو جو تم نے دنیا کے اندر کمایا، اس کمائی کے نتیجے کے اندر جو تم نے خرچ کیا اس دنیا کے اندر، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، ان عادتوں کو اور اتوار کو تمہارے اولاد کو بھی اختیار کرتی ہے. اولاد تمہارے عزیز و اقارب اختیار کرتے ہیں کہ ابا پی رہے تو میں ہی پی لیتا ہوں. شراب کا معاملہ ہے اسی طرح. جو بھی انسان دنیا کی زندگی کی طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بد اثرات دوسروں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں. ہم تو چل دیے آگے، ہمارے پیچھے والے وہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے دیکھا دیکھی وہ عمل کر رہے ہیں. تو بد اثرات جو ہمارے پیچھے ہم نے چھوڑے تھے، ان کے نتائج کو بھی تم دیکھو گے. اپنا سفر مکمل کیا، اپنی کتاب بند کی، تم چل پڑے یہاں سے، تم مطمئن ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے ٹھیک کام کیا تھا. چند ایک چیزیں تو میں نے خراب چھوڑی تھی اپنے پیچھے، لیکن وہ چند ایک چیزیں جو خراب چھوڑی تھیں، ان کے بد اعمالوں کا نتیجہ بھی تمہیں تمہاری کتاب کے اندر درج ملے گا، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کھولا جائے گا. اسی لیے اچھی اس چیز کو اپنے پیچھے چھوڑ جانا اور اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ اولاد اگر دین پر قائم رہے، اجر والدین کو ملتا ہے. اور یہاں پر والدین ابھی جو موجود انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، وہ چاہتے ہیں کہ اب اپنے والدین کو اچھا تحفہ بھیجتے رہے دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے. آپ 10 روپے 20 روپے 25 روپے صدقہ کر دیں، دیگ اتار دیتے ہیں، خیرات کر دیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے لوگ کہ والدین کو اجر ملے، ثواب ملے. یہ نہیں کرتے کہ فجر کی نماز میں چلے جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، عبادات کے اندر لگ جائیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. آپ کی صالح زندگی آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کہ والدین کی تربیت کے اندر ان کا یہ اثر پیدا ہوا کہ لوگوں کی زندگیوں میں اتنی بڑی انقلابی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، انہوں نے نیکی کام کرنا شروع کر دیے. تو اگر والدین تک نیکیاں پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ تو آپ خود بیٹھے ہوئے اپنے والدین کے لیے نیکیوں کا دروازہ اس طرح کھول لیجیے، برائیوں سے بچ جائیے، نیکیوں کی طرف چلنا شروع کر دیجیے، اجر والدین کے اوپر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اپنے پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ جائیے. ایک خود نے جو والدین کے لیے کیا وہ کام آئے گا،
اور جو اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگا کر، تو والدین کو نیک راستے پر لگانے کا بھی ایک اثر اور بہتر انجام اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ تدبر قرآن میں سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تفسیر بیان ہوئی اور فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ یہود کے متعلق فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے کہ ان کو اس دن کا سامنا کرنا پڑے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ایسی چیزوں کو وہ ہرگز موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں باوجود اپنے کرتوتوں کے وہ کر گزرے ہیں، جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا۔ اب موت سے ڈر جو ان کی زندگیوں میں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کر کیا ہونا ہے، اس لیے موت کی تمنا ہی نہیں کریں گے وہ لوگ، دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھ کر اور زندگی کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، اسی لیے ان کا عالم، ان کی حالت یہ ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات آتی ہے، عالمت نفس ما قدمت واخرت کا بڑا ایک اہم نقطہ، ذرا غور کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت، اللہ جان لے گا تم نے آگے کیا بویا، پیچھے کیا چھوڑا، اس لیے جو بھی عمل کرو اعلیٰ ترین معیار کا عمل کرو، دیکھ لو کیا بھیج رہا ہوں میں، جیسی تیسی چیز مت بھیج دو اوپر کہ میں نے نمازیں پڑھ لی اور نمازیں بس ایسی تھی کہ رسم تھی، جو بھی بھیجو وہاں پر اس کو اس انداز سے بھیجو کہ محض سامان اوپر بھیجنے کی صورت والی صورت نہ ہو، بلکہ اس کے معیار کو بھی دیکھو، اس لیے کہ کھوٹا سکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نہیں چلتا۔ عمل میں کھوٹ ہو، عبادت کے اندر کھوٹ ہو، کمی ہو، تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت کی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس عمل کو جو دنیا کے اندر کے جو بہترین سے بہترین عمل بنا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر، یہ عمل جتنا بہترین کر کے بھیجو گے اتنا ہی بہترین اجر وہاں سے ملے گا، اور صرف رسم ادا کرنے کے لیے کوئی کام کر دیا تو یہ رسم دنیا کے اندر رہ جائے گی، یہ اجر کا باعث نہیں بنے گی۔ تو عمل کے معیار کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاؤ، جتنا عمل کا معیار بہتر ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نتائج بھی انشاءاللہ بہتر آئیں گی۔ پھر ایک نقطہ اور نکلتا ہے اس سے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا، اہم نقاط ہیں عالمت نفس ما قدمت واخرت آیت کے، اور وہ اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، سوچ لو جو کچھ کر رہے ہو ابھی اور جو کچھ کرو گے بعد میں، جو کچھ چھوڑو گے ابھی اور جو کچھ چھوڑو گے بعد کے لیے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، تم بھی دیکھ لو گے۔ عالمت نفس ما قدمت، تو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن۔ آیت کہتی ہے دیکھو تم کیا بھیج رہے ہو، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تو غور و فکر کی دعوت بھی یہاں سے نکلتی ہے، اس نقطے سے نکلتی ہے، اس آیت سے نکلتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس آیت کے ذریعے غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے، جس طرح وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، نظر ڈالو اپنے عمل کے اوپر کہ کیسا عمل تم کر رہے ہو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا یہ عمل تمہیں آگے جا کر کام آنے والا ہے کہ نہیں کام آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے بے شمار بات بیان فرماتے۔ بیان القرآن کے مفسر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار کلی طور پر اس کے طرز عمل پر نہیں ہے، اس کے طرز عمل پر ہے جو اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ وہ طرز عمل جو دنیا کے اندر آپ نے اختیار کیا، زندگی کے اندر جو رویہ آپ نے اختیار کیا، آخرت کے نتائج دنیا کی زندگی کے رویے پر مبنی ہے۔ جیسی زندگی جس رویے کے ساتھ دنیا کے اندر گزاری، ایک خیر انسان کے رویہ اور ایک بد انسان کا رویہ، یہ دونوں رویے ہیں۔ لہذا قیامت کے دن انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار، اس کا معاملہ اور اس کا انحصار کلی طور پر، مکمل طور پر اس کے اس دنیا کے اندر کیے گئے طرز عمل پر ہے۔ جیسا طرز عمل انسان دنیا کے اندر اختیار کرے گا ویسے ہی اس کو وہاں پر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا نتیجہ ملے گا۔ اسی طرح پھر وہ جو آیت آپ نے سنی جس پر ہم نے بڑی تفصیلی بات کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات بعض اوقات گھروں میں ہم لوگ لگا لیتے ہیں، اپنے دفتروں کے اوپر سامنے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں، یا ایسی جگہ رکھ لیتے ہیں جہاں پر ہمارا روز نگاہ پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ آیت وہاں رکھ دیں، ریکارڈ کر دیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کریم اپنا جو تعارف دیا کہ وہ رب ہوں کہ جو کریم ہوں، اور پھر اس کا کتنا بڑا کرم ہے، اس پر بڑی تفصیلی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ رب کائنات کا بہت بڑا کرم ہم سب لوگوں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے رب کائنات نے ہمیں نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوبصورت بنایا، ہمیں معتدل بنایا، اللہ رب العالمین نے مناسب شکل و صورت میں عطا فرمائی، انسان کے جسم کے اندر بڑے بڑے نظام رب کائنات نے رکھ دیے،
اور ان نظاموں کے اندر ہمارا جلد کا نظام ہے، ان نظاموں کے اندر ہاضمے کا نظام ہے، دوران خون کا نظام ہے، سانس لینے کا نظام ہے، تناسل کا نظام ہے، اسی طرح اعصاب کا نظام ہے، پیشاب کا نظام ہے، قوت ذائقہ کا نظام ہے، مشاہدے کا نظام ہے، سمع و بصر کا نظام ہے، بے شمار نظام اس چھوٹے سے انسانی وجود کے اندر رب کائنات نے لگا دی ہے۔ یہ انسان کا صرف ایک ہاتھ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ کتنا سا ایک ہاتھ ہوتا ہے، بچے کا ہاتھ دیکھ لیں اور بھی چھوٹا سا ہاتھ ہوتا ہے، اس ایک ہاتھ کے اندر 27 ہڈیاں ہوتی ہیں، 27 ہڈیاں ملتی ہیں تب جا کر ایک ہاتھ بنتا ہے۔ کتنے کام انسان اس ہاتھ سے کرتا ہے، کسی انسان کا ہاتھ نہ ہو دیکھیں وہ کتنا معذور بن جاتا ہے، کتنی تکلیف دہ زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہاتھ جو رب کائنات نے دنیا کے زندگی کے امور کو ادا کرنے کے لیے عطا کر دیا، اس ایک ہاتھ کے اندر اللہ رب العالمین نے 27 ہڈیاں اور 15 عضلات رکھ دیے، عضلات رکھ دیے رب کائنات نے، عضوا جن کے پاس نہیں میں چلتا ہوں، ہڈیاں اور عضوات 15 رب کائنات نے اس کے اندر عضوات رکھ دیے۔ اور کان کی آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، کان 4000 موسیقی کے آلہ کی طرح بنے ہوئے کمانوں کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر، یہ کان کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ہم سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ آوازوں کی شناخت ہمارے دماغ تک کنیکشن لگا ہوا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کس کی ہے، پہچان لیتے ہیں ہم لوگ۔ صرف آواز کان تک نہیں پہنچتی، کس کی آواز ہے، کیسی آواز ہے، میٹھی آواز ہے، کڑوی آواز ہے، پیاری آواز ہے، بد آواز ہے، یہ ساری تمیز بھی اس آواز کے کان میں پڑنے کے ساتھ ایک دم دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ فلاں کی آواز ہے۔ تو کتنا اہم انسان کا نظام بنا ہوا ہے کہ دماغ کے ساتھ کنیکشن، دماغ فوری طور پہ رد عمل دے دے، آواز کا کان میں پڑھنا اور پیغام دماغ تک چلے جانا، پھر دماغ سے اس پیغام کے نتیجے میں انسان کا پتہ چل جانا کہ کیا چیز تھی ہے، کیسی آواز تھی ہے۔ تو اس آواز کی دماغ تک منتقلی، اس کی پہچان، اس کو سننا، انسان سننے کے قابل ہو سکے، 4000 کمانیں لگی ہوئی ہیں جن کے نتیجے کے اندر انسان موسیقی کے آلہ کی طرح لگی ہوئی ان کمانوں کے نتیجے میں انسان اس آواز کو سن پا رہا ہے۔ پھر اگلی بات یہ آئی تھی کہ انسان کی زبان، 9000 ابھار اس انسان کی زبان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جن ابھاروں کی وجہ سے انسان اپنی زبان پر رکھی جانے والی چیز کے ذائقے کو چکھ سکتا ہے۔ یہ رب کائنات کا اتنا بڑا احسان۔ اور اس زبان کے بعد پھر بات آئی تھی آنکھ کی، کہ 3 کروڑ پردے رب کائنات نے چھوٹی سی کالی سی آنکھ کی پتلی کے اندر لگا دی، 3 کروڑ پردے۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا، میں ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں، تحریری بات کر رہا ہوں کہ آپ تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں فی ظلال القرآن، اور اس کے اندر سید قطب شہید کی لکھی ہوئی اس تفسیر کے اندر سورہ انفطار کی تفسیر کو اٹھا کر آپ پڑھ لیں، اس میں باقاعدہ ریکارڈڈ ہے یہ چیز، سائنٹیفک بنیادوں پر، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے، میڈیکل سائنس نے یہ بات کہی کہ 3 کروڑ پردے انسان کی آنکھ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کس نے لگائے یہ پردے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی بات آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بات کی، کان کے اندر آواز گئی، دماغ تک پہنچی، زبان تک چیز رکھی گئی، دماغ تک بات پہنچی، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا، پہچانا، یہ سارا جو ریپڈ سسٹم ہے فوری طور پر انسان کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام رسانی کا جو سسٹم انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، آج کل ہم موبائل پہ کسی کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ کسی کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، یہ تو اب انسان نے کچھ چیزیں بنائی، پیغامات اس طرح انسان وصول کر رہا ہے، لیکن رب کائنات نے وہ جو افزینش انسان کی ہوئی تھی، جب سے تخلیق انسان کی ہوئی ہے تب سے ہیومن باڈی کے اندر رب کائنات نے سسٹم لگایا ہوا ہے۔ یہ جو پیغام رسانی کا نظام ہے، اس کی رفتار ہے 100 میٹر فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 100 میٹر پیغام، 23 ایک سیکنڈ کیا لمحہ ہوتا ہے، سیکنڈ کا لمحہ کیا ہوتا ہے، اس اتنے سے لمحے کے اندر یہ 100 میٹر کا دوڑ لگاتا ہے پیغام دماغ تک، جسم کے کسی بھی حصے سے، اتنا تیز دوڑ کر یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ پیغام انسان کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس انسان کو مخاطب کیا، اس انسان کے بارے میں بتایا، اللہ کے پیارے پیغمبر بتا رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، کہ انسان اتنا تکبر کرتا ہے، اتنا غرور کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کیا کچھ ہوں، اور رب کو چھوڑ دیتا ہے، رب سے دور ہو جاتا ہے کیا تو، تیرا وجود ہے کس چیز سے بنا ہوا، تو کیا کر سکتا ہے، تیری ہمت، تیری حیثیت، تیری اوقات ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر تھوکا، یہ لعاب تھوک جب یہ جا کر وہاں پر لگی تو پھر اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے ابن آدم، کیا تو مجھے باخبر کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، غلاظت سے تو پیدا ہوا ہے،
آج اتنا متکبر ہو گیا ہے، اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری مرضی میں مانوں نہ مانوں، میری مرضی میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میری مرضی میں کلمہ پڑھوں نہ پڑھوں، میری مرضی میں اللہ کے سامنے جھکوں نہ جھکوں. تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر یہ رب کائنات کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر رب کائنات نے فرمایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، صحیح کامت کیا، پھر تجھے پہنایا، اڑھایا، چلنا پھرنا سکھایا، آخر تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے. اینڈ تیرا زمین کے اندر ہے، جانا تجھے زمین کے اندر ہے. جب تیرا آخری ٹھکانہ وہ زمین ہے تو اپنے آپ کو اس زمین میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. ایسا نہ ہو کہ تو وہاں رب کائنات کے حکم سے جب زمین کے اندر اترے تو رب کائنات کے سامنے تجھے شرمساری دیکھنی پڑے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کائنات کہ جس نے تجھے بڑا معتدل بنایا. خوبصورتی کا تعلق ہوتا ہی اعتدال کے ساتھ ہے. جتنی انسان کی شکل و صورت معتدل ہوگی اتنا ہی انسان خوبصورت ہوگا. کس نے کیا تجھے معتدل؟ اور پھر کیا پیاری باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ انسانی وجود کی عضوات کی ترتیب کو ذرا دیکھ لیں. ہونٹوں کی ترتیب تھوڑی بگڑ جاتی ہے، انسان کیسا بھدا سا لگتا ہے. ناک چکنی سی ہو جائے، چپٹی سی ہو جائے تو انسان عجیب سا لگ رہا ہے. بڑی لمبی سی ہو جائے انسان عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. آنکھیں ذرا باہر نکل آئیں، مینڈک سی کسی آنکھیں انسان کی بن جایا کرتی ہیں. پتلی سی آنکھیں ہو جائیں، ٹیڑھی سی آنکھ، تھوڑا سا ٹیڑھ آ جائے، بہنا پن جسے کہتے ہیں، بھینگا پن جسے کہتے ہیں، انسان بھینگا ہو جاتا ہے. تو خدا رب ذوالجلال نے تجھے اتنا پیارا بنایا تو اس خدا کو بھول جاتا ہے. ذرا وجود پہ غور تو کر. یہ تیری بھویں بنا دی گئی، اس کو اڑا دیا جائے. کسی انسان کی بھویں نہ ہو، ذرا دیکھیں کیسا لگتا ہے. کسی انسان کے چہرے پہ داڑھی مچھے نہ ہو، اگر مرد ہے ہم خود ہی کہتے ہیں خسرا انسان. تو کتنا انسان کو اعتدال کے ساتھ رب کائنات نے بنایا. یہ انگلیوں کی جو لمبائی چوڑائی ہے، یہ بازوؤں کی لمبائی چوڑائی، آگے پیچھے ہو جائیں، چھوٹے بڑے ہو جائیں، قدم چھوٹے بڑے ہو جائیں، یہ سینٹی میٹرز کا فرق بھی قدموں میں اگر ہو نا انسان لنگڑانا شروع کر دیتا ہے. اس کی چال کے اندر فرق آ جاتا ہے. اتنا معتدل بنا کہ تو بڑے اعتدال کے ساتھ دنیا کے اندر کھڑا ہوا ہے. کون ہے بنانے والا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. اس کے بعد پھر رب کائنات نے جو اگلی بات کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو رب کائنات نے چاہا، ما شاء، اللہ رب العالمین نے چاہا. چاہت کی بات آ رہی ہے، مرضی کی بات آ رہی ہے، اختیار کی بات آ رہی ہے. تیرے اختیار میں نہیں تھا کہ تو کیا بنے. آج تو اترا رہا ہے کہ میں بڑا ترم خان ہوں. اگر کوئی حسین عورت ہے تو بڑی اترا رہی ہے، کوئی مرد ہے تو بڑا اترا رہا ہے کہ جی میں تو بڑا ایسا ہوں اور میں بڑا ویسا ہوں، بڑا جاندار ہوں، بڑا دنیا کے اندر طاقتور ہوں. تو ہے کیا؟ تو نے چاہا تھا کہ میں ایسا بن جاؤں. یہ اللہ نے چاہا تھا کہ تو ایسا بن جائے. چاہت تیری نہیں چل رہی تھی، مرضی تیری نہیں چل رہی تھی کہ تو ایسا بن جا. یہ اللہ کی مرضی تھی کہ تو ایسا بن جا. تو جس کی مرضی تھی تو اس کو بلا کے بیٹھ گیا. لہذا ما شاء میں اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی صورت و سیرت جو کچھ بھی ہے تمام تر اللہ کے اپنے ارادہ اور مشیت کا نتیجہ ہے. انسان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے. باہر سے کوئی قوت اللہ کے ارادے کو مجبور یا متاثر کرنے والے نہیں ہے کہ اللہ کو باہر بھی کسی چیز نے متاثر کیا کہ پیٹ میں پڑا ہوا انسان کہہ رہا کہ میں تو ایسا بنوں گا، اللہ مجھے ایسا بنا. نہیں، اللہ نے چاہا. ماں باپ نے چاہا کہ بیٹا ایسا پیدا ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ نے چاہا، اللہ کی چاہت کی بات ہو. انسان یہاں مجبور ہے، بے کس ہے، نہیں کر سکتا انسان کچھ. بے اولاد جوڑے دیکھے ہوں گے آپ نے، کتنے جتن کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں دیتا اولاد، اللہ تو نہیں دے پا رہا. دینے پر آتا تو رب کائنات کس طرح اولاد دے دیتا ہے. انسان خوش ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے مجھے اولاد دی. تو یہ اولاد انسان چاہے حاصل کرے تو نہیں کر سکتا. اللہ کی مرضی، جیسی اولاد اللہ رب العالمین دے. کسی کو بیٹیاں کی بیٹیاں دیا جا رہا ہے، کسی کو بیٹوں کے بیٹے دیا جا رہا ہے، جیسی اس کی مرضی ہے. یہ صورت ما شاء رکب، جو اس نے چاہا رب کائنات نے وہ اس رب کائنات نے کر کے دکھا دیا. تفسیر عثمانی کے اندر ایک بات آتی ہے، بعض سلف کا، ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے، وہ چاہتا تو تجھے گدھے کی صورت میں پیدا کر دیتا، تجھے گدھا بنا دیتا. وہ چاہتا تجھے کتا بنا دیتا، وہ چاہتا تجھے خنزیر بنا دیتا، ان کی شکلوں پر تجھے ڈال دیتا. لیکن یہ خالص اللہ کا احسان ہے تجھ پر کہ اس نے تجھے ایسا انسان بنا دیا. یہ بزرگوں کا قول ہے اور تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ نے چاہا تجھے اس صورت کے اندر پیدا کر دیا، باوجود اس قدرت کے کہ محض اپنے فضل اور مشیت سے انسان جو جس صورت میں چاہا اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا. پھر بات آتی ہے کہ اسی تفسیر عثمانی کے اندر
بہرحال جس خدا کی یہ قدرت ہے اور ایسے انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ آدمی کو یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ اس کو بھول جائے؟ اتنا بڑا احسان کرنے والا رب، اتنا بڑا دینے والا رب، لہذا انسان کو سوچنا چاہیے۔ معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں حسن بصری کا قول نقل کیا انہوں نے، اور فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہوا ہے، اگر پردہ ہی نہ رکھتا اللہ رب العالمین، وہ ستار نہ بنتا، عیبوں کو ڈھانپنے والا نہ ہوتا، وہ اللہ رب العالمین نے پردوں کو کھول دیتا، عیبوں کو کھول دیتا، تو پھر انسان کی حالت کیا ہوتی؟ ان کو رسوا کیے بغیر اللہ رب العالمین پھر نہ چھوڑتا۔ آج اگر تم رسوائی سے بچے ہوئے ہو، تمہارے عیبوں پر پردہ ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے ڈال رکھا ہے، پھر بھی تم رب کائنات کے شکر گزار نہیں بنتے ہو۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس کے لطف و کرم سے اور زیادہ یہ لوگ غرور میں آ گئے اور دھوکے میں پڑ گئے، اور دھوکے میں مبتلا ہو کر یہ وہ عمل کرنے لگ گئے کہ تم نے رب کائنات کو بھلا دیا۔ اب رب کائنات کہتا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بل تکذبون، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، تم جھوٹا سمجھتے ہو، کلا بل تکذبون بالدین، الدین کو۔ اب یہاں مفسر فرماتے ہیں کہ الدین سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا دن، اور دوسرے مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے، الدین، اسلام بھی دین ہے، دونوں مرادیں یہاں پر ہو سکتی ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ یہاں پر موجود ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ تمہارا طرز عمل خدا کو بھول جانا۔ اور آج جو میں نے جس روایت سے شروع کیا کہ جس بندے کو رب کائنات نے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو شخص تھا اسود بن شریک، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشدد کیا تھا، شان میں گستاخی کی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، کلا بل تکذبون بالدین، تو اگر قیامت کے دن کو سچا سمجھنے والا ہوتا تو ہرگز ایسا عمل نہ کرتا۔ یہ تو کرتا ہی تب ایسا عمل کہ جب تیرے عقیدہ آخرت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کا جتنا پختہ ہوگا اتنا مضبوطی سے قدم انسان کے اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈٹے رہیں گے، ڈٹ کے انسان چل رہا ہوگا، لڑکھڑائے گا نہیں۔ اور جہاں انسان کے قدم لڑکھڑائے، انسان گناہ کی طرف جائے، دائیں اور بائیں چلا جائے صراط مستقیم کو چھوڑ کر، سمجھ لے کہ اس وقت اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا۔ ورنہ پتہ ہو انسان کو میں مٹی میں جاؤں گا، بے کس ہو جاؤں گا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، منو مٹی اوپر ہوگی، اور وہاں پر میرا کون ہوگا؟ اکیلا میں ہوں گا، فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، جو کچھ کریں گے ان کے بس ہوں گا، میرا تو بس نہیں چلے گا، میں تو بے کس اور بے حس ہوں گا، مجبور ہوں گا۔ پھر میدان حشر میں جب اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھا دیا جائے گا، میں کیا کر پاؤں گا وہاں پر؟ اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی حاکمیت کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے کچھ نہیں کر پاؤں گا میں وہاں پر۔ انسان جب اس کیفیت کو سوچے، اگر آخرت کا عقیدہ اس کا مضبوط ہو، وہ مناظر سامنے اس کے موجود ہوں، پل صراط سامنے موجود ہو، جہنم کے اور دوزخ کے فرشتوں کا تصور موجود ہو، اصحاب یمین کے، اصحاب شمال کے تصورات موجود ہوں، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سامنے والے، کیا انسان کے اندر اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ رب کی ناراضگی وہ کام کر سکے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ سوچ لو کہ جب تم معصیت کی طرف جا رہے ہو، نافرمانی کی طرف جا رہے ہو اور گناہ کی طرف جا رہے ہو، تو تم تکذیب کرنے والے ہو آخرت کی۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم نے تکذیب کی ہے، تم نے برا جانا ہے، تم نے غلط جانا ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے آخرت کے دن کے اوپر۔ اگر وہ ہوتا مالک یوم الدین تو تمہیں پتا ہوتا کہ اس دن کا مالک کون ہے، تم ہرگز یہ عمل نہ کرتے کہ جو عمل تم نے زندگی کے اندر اختیار کیا ہوا ہے۔ لہذا تفہیم القرآن کے اندر آتا ہے کہ کوئی معقول وجہ نہیں کہ انسان دھوکے میں پڑا رہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ سارے آثار، سارے معاملات، سارے حالات، کیفیات انسان کو بتا رہی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کا بالآخر ایک انجام ہونا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی رہے، تفہیم القرآن کے اندر مولانا عبد العال مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا وجود خود بتا رہا ہے، وجود بھی تیرا، کہ تو خود نہیں بنا، تو کوئی ہے نا بنانے والا، تو کیا اس نے یوں تجھے بنا دیا بس کہ تو بن جا، دنیا کے اندر جا، کھیل کود، عیاشیاں کر، دولت کما، ظلم کر، تکلیف کر، لوگوں کو غلام بنا، لوگوں پر مرضی چلا، جو تجھے چاہے کرنا ہے کرتا رہے؟ کیا تجھے رب نے اس لیے پیدا کیا؟ تیرا وجود خود گواہی دے گا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
ہر ظلم کے مقابلے میں انصاف ہونا چاہیے، ہر زیادتی کا بدلہ، یہ تو تیرا وجود خود کہتا ہے، تیرا ضمیر خود یہ کہتا ہے، تیرے اندر کی موجود کی جو ضمیر کی موجودگی وہ خود تجھے بات کہہ رہی ہے کہ ہر زیادتی کا بدلہ ملنا چاہیے. تو پھر تجھے کیوں نہ ملے بدلہ جو تو نے زیادتیاں کی؟ کوئی نہ کوئی جزا اور سزا کا دن ہونا چاہیے. پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان کتنی بھی مضبوط حکومتیں کیوں نہ پیدا کر دے، کتنا مضبوط نظام کیوں نہ پیدا کر دے، انسان سے جو خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسانی دنیا کے اندر انسان اس بات سے عاجز ہے کہ انسان کو اتنی بڑی سزا دے سکے. پہلی بات یہ کہ ہر جرم عدالت کے کٹہرے میں آ نہیں سکتا. بے شمار جرائم وہ ہوتے انسان کرتا ہے دنیا کے اندر جو کسی ریکارڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف اللہ کے ریکارڈ پہ آتے ہیں، کسی اور کے ریکارڈ پہ آتے ہی نہیں. دنیا کیا کرے گی؟ خود یقین کہ جزا اور سزا ہونی چاہیے. کلا بل تکذبون بالدین، وہ جو بالدین ہے، الدین ہے، جزا اور سزا کا دن ہے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر تمام تر مخلوقات سے ایک بہتر مخلوق تجھے رب کائنات نے بنا دیا. خود غور کر بیٹھ کے کہ دیگر مخلوقات کی کیفیت کیا ہے، حیثیت کیا، اور تیری کیفیت اور تیری حیثیت کیا ہے. تجھے سب پر دسترس دی، اتنا بڑا تجھے اختیار دیا، اور کیا تجھے ایسے چھوڑ دیا کہ جا تو دنیا کے اندر جو چاہے کر جا کر؟ نہیں. جب سب کچھ تیرے اختیار میں دیا تو پوچھا اب تجھ سے جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا تجھے. کہ ان ساری صلاحیتوں کو، سارے انعامات کو اور ان ساری باتوں کو تیرے حوالے کرنے کے بعد تجھ سے پوچھا جائے گا بتا کہ تو نے کیا کیا. تو دنیا کی عدالتیں اور دنیا کا نظام، پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا ریکارڈ نہیں رکھ پاتا اور ہر چیز کو پکڑ نہیں پاتا، ہر چیز منظر پر آ نہیں سکتی، ہر چیز قاضی کے پاس پہنچ نہیں سکتی. لہذا انسان پہلی بات یہ کہ ہر جرم کی سزا کھا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کھلے کر رہا ہے گناہ، چھپے کر رہا ہے گناہ، یا تو آسمان دیکھ رہا ہے یا زمین دیکھ رہی ہے، یا انسان تو دو انسانوں کے درمیان جو گناہ ہو رہا ہے. کئی قتل ایسے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو آج تک پتہ نہیں ہے. کئی قتل ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں قاتل کون تھا. آج تو انٹیلیجنس بڑی پاورفل ہو گئی ہے نا، بہت پاورفل ہو گئی ہے. بڑے وسائل آ گئے انٹیلیجنس کے پاس، بہت سی چیزیں معلوم کر لیتی ہے انٹیلیجنس. ریکارڈ لے لیتی ہے، ٹیلی فون ریکارڈ لے لیتی ہے، بہت سی چیزیں لے لیتی ہے، ٹریک ریکارڈ نکال لیتی ہے، 10 سسپیکٹ لوگوں کو پکڑ لیتی ہے اور پھر ان سے جا کے کسی ایک پہ وہ جرم کا پورا ریکارڈ جا کے نکال لیتی ہے کہ فلاں بندہ اس کا مجرم ہے. لیکن اس سے پہلے جب انٹیلیجنس کا نظام اتنا مضبوط نہیں تھا، تب جب کرائم ہوتے تھے تو کون کرائم کرتا تھا یہ. اور آج جتنا یہ جو انٹیلیجنس کا سسٹم بڑھا ہے تو کرمنل افراد کا نظام بھی اس سے آگے چلا گیا ہے. دونوں پیرالل ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں، اس کا توڑ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سسٹم تو چل رہا ہے، دنیا تو چل رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے افغانستان کی صورتحال ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹیلیجنس نیٹ ورک رکھنے والا ملک امریکہ. افغانستان کے اندر یہ کتنے لوگ تھے جن کو پکڑنا چاہ رہا تھا، مارنا چاہ رہا تھا، جن کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہ رہا تھا. 30-35 ممالک کی افواج اپنے پورے سسٹم کے ساتھ جب افغانستان کے اندر موجود تھیں، تب بھی ان کے خلاف جو واریئرز تھے، مجاہدین تھے، جنگجو تھے، ان کو ختم نہیں کر سکے وہ لوگ، ٹریس نہیں کر سکے وہ لوگ. بالآخر ان کی شکست ہوئی. تو انٹیلیجنس نظام تو یہاں پر بھی ناکام ہو گیا. تو کرائم کا ریکارڈ رکھنا یہ ممکن نہیں اس دنیا کے معاملات کے اندر. اسی لیے انسان کو خدا کہتا ہے کہ تیرے دنیا کے سارے معاملے تیرے ہاتھ میں، لیکن تم دنیا والے مجرموں کو سزا نہیں دے سکتے. مجرم کو سزا دینے کا نظام رب کائنات نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے. اکا دکا جرائم تمہارے سامنے ریکارڈ پر آتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم جتنے بھی کرائم کرتے ہو، ان کے بعد اگر تم پکڑے بھی گئے تو کیا تم قرار واقعی سزا دے سکتے ہو؟ تم قرار واقعی سزا نہیں دے سکتے انسان کو. مثال کے طور پر ابھی فیصل آباد کا ایک صاحب تھا جس نے 100 بچوں کو اغوا کیا اور ان کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر ان کو مار دیا اور پھر ان کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کے گھلا دیا. 100 بچوں کے بعد جا کے پتہ چلا تھا اس کا، کہ آپ سب کو معلوم ہے، بڑا واقعہ تھا. تو 100 بچوں کو مارنے والے کو کیا کیا دنیا نے؟ جو اٹھا کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. وہ جیل میں تھا تو جیل میں اس نے وہ مقدمہ چلتے ہی خود زہر کھا کے اپنے آپ کو مار دیا. آپ سزا بھی نہیں دے پائے اس کو. چلے فرض کر لیں آپ اس کو پھانسی پہ لٹکا دے دیں، تو 100 انسانوں کو زیادتی کر کے مار کر اور ان کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کے گھلا دینا، کیا پتہ کسی کو زندہ ڈالا، کیا پتہ کسی کو مردہ ڈالا، کیسے ڈالا اس نے، اللہ باپ جانتا ہے بہتر. انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا. کیا یہ دنیا سزا دے پائی اس کو؟ کتنے مجرم ہیں 2-2 4-4 10-10 20-20 50-50 100-100 لوگوں کو قتل کر چکے. ہم لوگوں نے سنا دیکھا، لاشوں کو اخبارات میں عام ہو گئی نا کہ ڈرل کیا جسم کے اندر. کیا ہوا ان کو؟
کیا کیا ان لوگوں کو؟ بوری بند لاشیں ملی، کیا ہوا؟ کہاں تھے وہ لوگ جنہوں نے بوری بند لاشوں پھینکی تھی؟ پکڑ سکی دنیا؟ دے سکی سزا؟ دنیا سزا نہیں دے سکتی۔ دنیا کے اندر کرائم کا، سزاؤں کا سلسلہ کتنا بھی مضبوط کر لو، قرار واقعی سزا تم نہیں دے سکتے۔ ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دا کرمنل لائف، انسان کے جرائم کی مکمل سزا دنیا نہیں دے سکتی، اس کو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ یہ انسان خود سمجھتا ہے اس بات کو، اسی لیے جزا اور سزا کا دن ہونا چاہیے۔ یہ خود انسان کا اپنا وجود کہتا ہے کہ 100 انسانوں کے قاتل کو 100 مرتبہ پھانسی لگے، دنیا نہیں دے سکتی۔ ایک پھانسی میں بندہ مر جائے گا، اب اس لاش کو لٹکاتے رہو، اس کے اندر زندگی نہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اب کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ 100 مرتبہ اس کو گولیاں مارتے رہو، کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو پہلی گولی کے اندر مر گیا۔ یہ 100 مرتبہ مارنے والا کام اللہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرتی۔ زندگی دے پھر مارے، پھر زندگی دے پھر مارے، پھر زندگی دے پھر، یہ اللہ کر سکتا ہے، دنیا نہیں کر سکتی۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جان جاؤ گے کہ وہ دن کیوں ضروری ہے، تم جانتے ہو یہ بات کہ وہ دن کیوں ضروری ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا تو پھر تمہارا معاملہ کیا ہوگا یہ تم پتہ ہے کیا ہوگا تمہارا معاملہ۔ اگر تمہارا قیامت کے اوپر پورا یقین ہو تو تم رویہ یہ نہ رکھو جو تمہارا رویہ آج موجود ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ زندگی کے اندر جو جرم تم کرتے ہو، معصیت تم کرتے ہو، گناہ تم کرتے ہو، نافرمانی تم کرتے ہو، بے لگام بن جاتے ہو دنیا کی زندگی کے اندر، اس کا سبب کچھ اور نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ تمہارا قیامت کے اوپر جو یقین تھا وہ متزلزل ہو گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے۔ وہ اگر یقین پختہ تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوتا، وہ پکڑ کا احساس تمہیں کبھی بھی جرم کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں کرتا۔ اور یہ احساس صحابہ میں موجود تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتا ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ کیا کروں، جاؤں اپنے جرم کا اقرار کروں، سزا مل جائے۔ اور سزا کیوں مل جائے؟ کہ اگر میں نے آج دنیا کے اندر جرم کیا ہے، دنیا میں سزا مل جائے گی تو خدا کا انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ 2 مرتبہ سزا ملے۔ دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی، پھر تو دنیا کی سزا بھگت لو، وہاں تو نعمتیں ملیں گی نا، بقیہ زندگی کے دیگر اعمال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ہے اور جا کر کہا کہ صدیق اکبر ذرا مشورہ تو مجھے دیں، مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر نرم دل سے کہا کہ جاؤ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، اس کے اوپر امید رکھو، یقین رکھو۔ چلے گئے، لیکن اندر کا پچھتاوا، احساس یہ کہ میں نے جرم کیا، اللہ معاف کرے نہ کرے، مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا؟ میں اس امید پہ چلا بھی جاؤں لیکن نہ معاف کیا اور رب کائنات نے، تو وہاں جو سزا ہوگی اس زنا کی، وہاں جو مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر پکڑ ہوگی، اور پھر وہ سزا جہنم کی آگ، جہنم کی اتنا گہرائیاں، ہمیشہ کے لیے مرنا وہاں جہنم کی آگ کے اندر۔ نہیں مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، مجھے تو یہ سودا قبول نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، صدیق اکبر ذرا نرم دل ہے، عمر فاروق کے پاس چلا جاتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، ان سے آ کر یہی مدعا بیان کیا، عمر فاروق مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، سزا چاہتا ہوں، زنا سرزد ہو گئی، بتاؤ کیا کروں، پیش کروں خود کو؟ جا کے تنہائی کے اندر پوچھا گیا۔ لیکن عمر فاروق نے بھی وہی مشورہ دیا، جائیں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ درگزر کر دے گا، اللہ سے معافی طلب کریں، پھر چلیں گے۔ اب جب گئے ہیں تو پھر جا کر سوچا تنہائیوں کے اندر کہ اللہ رب العالمین میدان حشر، قیامت کا دن، سزا و جزا کا دن، اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر یہ میرے نامہ اعمال کے اندر معاف نہ کیا ہوا جرم ہو تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اندر کی نیندیں اجڑی ہوئی ہیں، آرام اور چین بگڑا ہوا ہے، پریشانی اور پشیمانی کا عالم ہے۔ تا وقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محفل ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، رسول خدا مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجیے، کیونکہ وہ اسلامی سلطنت بن چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت کے والی بن چکے تھے، حکمران کے سامنے، قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے جب قاضی کے سامنے بات آ جاتی تو آپ کو تو اب اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے، لیکن رسول خدا بھی یہ چاہتے ہیں کہ جائے، جا کے توبہ طائب ہو جائے، درگزر کرے، اپنے کیے پر، اپنے عمل پر خدا کی بارگاہ میں روئے، پچھتائے، معافی طلب کرے۔ اللہ کے رسول نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر دیا۔ اب جب دیکھا کہ اللہ کے رسول ادھر دیکھ ہی نہیں رہے، جہاں میں کھڑا ہوں میں بات کر رہا ہوں، دوڑ کے اس طرف آیا وہ دائیں ہاتھ کی طرف، پھر وہاں کر یا رسول اللہ خدا مجھ سے زنا سرزد ہو گئی، مجھے پاک کرے۔ اللہ کے رسول اس کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ جائے، پھر وہ پلٹ کر اس طرف آیا
اور پھر اس نے وہی سوال کیا 3 مرتبہ، سامنے ادھر ادھر. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیاری کرو ذرا دیکھو، ایسا تو نہیں کہ فرد نشے کے اندر ہے اور اس میں ایسی باتیں کر رہا ہے. صحابہ اٹھے، دیکھا کہ نہیں، منہ سے شراب کی بدبو نہیں آ رہی، تو کہا کہ چلو اس کے اوپر فرد جرمائز کرتے ہیں. تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کیفیات ہوا کرتی تھی. اور وہی آپ کو معلوم ہے کہ عورت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر الگ صبح پہنچ گئی ہے، پکارتی ہے، بلاتی ہے، کہتی ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تقویٰ والے انسان تھے، پریشان ہو گئے، دور ہٹ جا مجھ سے، کسی عورت ہے کسی باتیں کر رہی ہے، کسی نہ سرزد ہو گئی ہے. تو ذرا کراہت سے، ذرا اور دل کی کیفیت سے ان کو خود سے دور بھگا دیا. اور جب صبح ہوئی، رات کا وقت تھا، صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورت خود آ گئی ہے. یا رسول خدا یہ معاملہ ہو گیا ہے. بھائی عورت ہے، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہو سکتا ہے، انسان کو حمل ٹھہر سکتا ہے. اور اس بندے نے کیا قصور کیا، بچے نے کیا قصور کیا جو تمہارے جسم کے اندر جنم لے چکا ہو. کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اب تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، ثابت ہو جائے کہ تمہیں حمل تو نہیں ہوا اس سے. جاؤ جا کے مہلت دینا چاہیے کہ جا کے طرز عمل پر غور کرے، فکر کرے، سوچے. عورت چلی گئی ہے. پھر جب آئیے تو اگر کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے سزا دیجیے. کون انسان دنیا میں ایسا کر سکتا ہے؟ خود کو پیش کر دینا، سزا مل جائے، جزا و سزا کا دن الدین. اس کے اوپر یقین کا معاملہ ہے. کیسا یقین تھا اٹل ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا. جب وہ بچہ آیا تو کہا کہ بچہ تیری گود میں پڑنے والا بچہ ہے، اس کا رزق تو تیرے سینے کے اندر ہے، تو کس کے حوالے کر کے جائے گی اس کو؟ جا، جب تک کہ یہ بچہ اپنے خود کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے. پھر عورت چلی گئی. کتنے مہینے گزرے ہوں گے؟ کم از کم 2 سال تو گزر جاتے ہیں. پھر وہ پلٹ کر آئی، رسول خدا دیکھیں اس کے ہاتھ کے اندر یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، اب اس کو کھا رہا ہے معصوم بچہ، اب مجھے میری سزا ملنی چاہیے. تو یہ کیفیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ہوا کرتی تھی کہ احساس گناہ، جزا اور سزا کے دن کے اوپر یقین اور احساس کہ اگر یہ مجھ سے ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ احساس ان کے اندر موجود تھا، وہ ان کو تڑپا دیا کرتا تھا، پریشان کر دیا کرتا تھا. ایک پہلو بھی شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا طرز عمل. پھر صدیق اکبر کے پاس گیا ہے وہ شخص. صدیق اکبر نے کہا جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو. لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ بندہ ایسا ہے، خود آ کر اقرار کیا، پھر بھی نہیں بتایا کسی کو. عمر فاروق کے پاس وہ شخص گیا ہے، کہا کہ جاؤ کسی سے بات مت کرو، خود بھی کسی سے ذکر نہیں کیا. اور آج کے معاشرے کے اندر سنی سنائی باتوں کو پھیلایا جانا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلاں تو زانی ہے، فلاں تو بدکار ہے، فلاں کا فلاں سے سلسلہ. بھائی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ یعنی کہ زنا کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تو کتنا شدید معاملہ ہے کہ 2 نہیں 4 گواہ چاہیے جنہوں نے اتنا واضح یہ عمل دیکھا ہو. شک کی بنیاد نہیں چلے گی یہاں پر سزا دینے کے لیے. لیکن ہمارا معاشرہ خوف خدا سے اتنا خالی ہو چکا ہے، وہ کلا بل تکذبون بالدین والی بات، کہ یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ لوگوں کو زانی سمجھنا، لوگوں کو بدکار سمجھنا، لوگوں کو خطا کار سمجھنا، ان کی باتوں کو پھیلانا. ستار یہ گوارا نہیں کرتا، وہ تو لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. اس لیے غور سے سنیے گا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہو گے، اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کو اپنے گھر میں رسوا کیے بغیر نہیں چھوڑتا. لوگوں کی عیبوں کو اچھالتے ہو تم. اجر کی بات کتنی کی؟ اگر کسی نے کسی کے عیب کو ڈھانپا، تو گویا زندہ دفن ہوتی ہوئی بچی کو دفن ہونے سے بچا لیا. کتنا بڑا ثواب ملے گا، اتنا بڑا اجر اس بندے کے پاس ہے کہ بندے کے لیے کہ جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہاتھ میں آ گیا، ٹھکاک سے میسج چل گیا فلاں تو ایسا ہے، ٹھکاک سے میسج چلا گیا فلاں تو ویسا ہے. دیر نہیں لگتی بندے کو لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے میں. عیبوں کو اچھالنا مومنانہ فطرت نہیں ہے. مومنانہ فطرت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگوں کے عیبوں کو اچھالتا پھرے. آخرت پر یقین کمزور، متزلزل ہے، ایمان کمزور ہے، تبھی انسان ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا انسان کو یقین؟ اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحیم ہے. میں شراب پیتا رہوں، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحیم ہے. میں زنا کرتا رہوں، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحیم ہے.
میں قتل کرتا رہوں اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحیم ہے، میں جھوٹ بولتا رہوں اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ کے غفاریت اور رحیمیت کا تصور یہ بھی کر لو کہ تم جن کے ساتھ زیادتی کرتے ہو ان کے معاملے میں اللہ بھی غفار اور رحیم ہے، ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن تم نے چونکہ ظلم کیا تو ظالم کو چھوڑنا بھی اللہ کی فطرت نہیں ہے۔ تو اللہ کی غفاریت، یہ بیان القرآن کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ انسان نے ایک فلسفہ گھڑ لیا کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں غفار ہے رحیم معاف کر دے گا، کچھ بھی کرتا رہوں، یہ فلسفہ تم نے گھڑ دیا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے معاملات کے معاملے میں منصف ہے، جب جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جب اس کورٹ کا چیف جسٹس رب کائنات خود ہے تو رب کائنات نے تو انصاف کرنا ہے، رب کائنات نے انصاف کرنا ہے، ظالم کو ظلم کی سزا ملنی ہے، مظلوم کو انصاف ملنا ہے، یہ رب کائنات کی فطرت ہے، انصاف کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ تو پھر یہ جو تمہارا رویہ، یہ فلسفہ جو تم نے گھڑ لیا کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، رب تو غفار ہے، رب تو رحیم ہے۔ پھر وہ ایک شعر نقل کرتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں اڑا رہے تم آخرت کے اس دن کا اپنے اس فلسفے کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے اس غفاریت اور رحمانیت کا مذاق نہیں اڑا رہے تم لوگ، کہ تم باتیں کیسی کرتے ہو کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ انسان کی سوچ کیا ہے۔ شعر ہے، اسیاں یعنی کہ گناہ، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہ سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانا چاہا، جتن کر کے جہنم میں جائے اور ہر کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن تو ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہم جہنم سے بچ گئے۔ تو کیا بتائیں، خدا رب ذوالجلال کی جو منصف ہونے کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں یہ انسان کا ایک دھوکہ نہیں ہے؟ کیسا فلسفہ انسان نے گھڑ لیا کہ ہم نے معصیت کے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے، لیکن امید یہ رہی کہ تو معاف کر دے گا۔ اسی لیے ایک اور معارف القرآن تفسیر بھی جس کے مفسر ادریس کھانگلوی صاحب ہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن پاک سے ایک آیت نقل کی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث مولانا ادریس کھانگلوی صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھی، ذرا غور کیجیے گا۔ کہنے والے کون ہیں اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ کہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے کہا جا رہا ہے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، یہ کہنے کا انداز ذرا دیکھیں، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تصور کر رہے ہیں ذرا آپ لوگ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے اور جہنم کا تصور ممکن ہے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنی بیٹی سے، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، میں اللہ کے ہاں تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ مجھے اور آپ کو لوگ فائدہ پہنچا سکیں گے؟ جہنم کی آگ سے اللہ سے بچا لیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ توہمات ہم لوگوں نے، فلسفے گھڑ لیے ہم لوگوں نے کہ میں نے فلاں کی انگلی پکڑ لی، بس میں جنت کے اندر چلا گیا۔ شیخ کا تصور غلط نہیں تھا، ہم نے غلط بنا دیا اس کو۔ میں دینی علوم میں اتنا قابل اور عالم نہیں ہوں کہ مجھے دین کے معاملات کا پتہ چلے، میں کسی باخبر فرد کے پاس چلا جاؤں اور اسے خبر لے لوں، کسی بزرگ کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی اہل علم کے پاس، کسی شیخ الحدیث کے پاس چلا جاؤں، یہ خراب نہیں، اچھا ایسا کرنا چاہیے، معلوم کرو، لیکن وہ تمہیں بیعت کرنے کے نتیجے میں جنت لے کے چلا جائے گا، یہ تصور تم نے اگر کر لیا تو تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ بھی انسان ہے۔ تو بڑی باتیں جو رب کائنات نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر بیان فرمائی، یہ کلا بل تکذبون بالدین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے، اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا
تو آج کے لیے میں نے 3 آیتیں چھوڑی تھیں کہ اللہ بل تقدمنا بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تم پر محافظ مقرر کر دیے ہیں۔ یہ محافظ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ یہ محافظ وہ روحانی مخلوق ہیں جو فرشتوں سے ہیں، اور یہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے بڑی تفصیلی باتیں کی ہیں، میں بہت سی جزیات کے اندر نہیں جاتا کہ کس وقت تک یہ ساتھ رہتے ہیں اور کس وقت یہ جدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جدا ہوتے ہیں جب انسان برہنہ ہو جاتا ہے، تو وہ کرامن کاتبین ہیں، وہ کریم ہیں، مکرم ہیں، وہ ایسی کیفیت کے اندر بندے کے ساتھ نہیں رہتے۔ تم پر محافظین مقرر کر دیے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم سے جدا نہیں ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، حجت تم پر تمام ہو رہی ہے، ریکارڈ تمہارا لکھ رہے ہیں ہر وقت۔ جب کیفیت تمہاری ہے کہ تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ساتھ ہی ریکارڈ بھی مینٹین ہو رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف یور لائف ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی چھوڑی نہیں جا رہی، ذرہ ذرہ عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ تم روشنیوں کے اندر کر رہے ہو، تم اندھیروں میں کر رہے ہو، مجموعوں میں کر رہے ہو، تنہائیوں میں کر رہے ہو، دنوں میں کر رہے ہو، راتوں میں کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، کچھ بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے میں اجھل ہو، رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ان نگرانوں کی موجودگی کے اندر بھی تم قیامت کو بھول بیٹھے ہو، تکذیب کرتے ہو اس کی۔ نگران تم پر مقرر ہے، تمہارا ہر ایک چیز تمہارے لکھ رہے ہیں، نظر میں فوکس ہو، تم کیمرہ میں ہو۔ آج جاؤ بینک میں، خبردار کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو بڑا گرم ہوتا تو جیسے میں کوئی سا عمل نہ کروں بڑا مشکل میں پڑ جاؤں گا میں۔ تو تمہیں کیمرے کی آنکھ کی بڑی فکر ہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے جو کیمرے مقرر کر رکھے ہیں، جو گارڈز مقرر کر رکھے ہیں، گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت لکھ رہے ہیں، کاتب ہیں، کرامن کاتبین۔ کرام کا لفظ استعمال کیا، مفسرین نے کرام کے لفظ کی بڑی بحث کی ہے۔ کرام کیوں کہا رب کائنات نے؟ یہ اس لیے کہ یہ مکرم ہیں، یہ محترم ہیں، یہ دنیا کے لوگوں کی طرح راشی نہیں ہے، ادھر کا ادھر لکھ دیا، ادھر کا ادھر لکھ دیا، کم لکھ دیا، زیادہ لکھ دیا۔ آج چلے جاؤ دنیا کے بازاروں کے اندر، چلے جائیں دفاتر کے اندر، وہاں بھی لکھنے والے بیٹھے ہوئے جو ریکارڈ کو لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں، آپ کی فائلوں کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو لین دین کے قائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے وضاحت کر دی کہ ایسے نہیں ہے جیسے دنیا والے تمہارے پاس ہوتے ہیں، یہ بڑے مکرم ہیں، یہ کرامن ہیں۔ ان سے یہ بات تمہارے دل میں نہ رہے کہ کوئی الٹی سیدھی بات ہی کر سکتے ہیں جو تم ان کو کرنے پر مجبور کر سکو۔ اس مغالطے میں نہ رہو، تدبر قرآن کے اندر آتا ہے، اس مغالطے میں نہ رہو کہ تمہاری جلوت و خلوت کی ساری باتوں سے کوئی باخبر ہو سکتا ہے کہ ایک دن ان کا محاسبہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک پر نگران بٹھا رکھا ہے جو تمہارے قول کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، کوئی بات تمہاری پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اب کرامن کاتبین کے حوالے سے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کے حوالے سے چند ایک باتیں کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ تبیان القرآن ایک تفسیر ہے، تبیان القرآن، اور اس کے مفسر ہیں غلام رسول سعیدی صاحب۔ انہوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ آپ لکھتے ہیں کرامن کاتبین انسان کے، بنی آدم کے اعمال کو لکھنے کے لیے رب کائنات نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کہا کہ مختلف فرشتوں کے مختلف کام رب کائنات نے رکھ دیے۔ پھر ان کی تفسیر تھوڑی سی بتائی کہ اسرائیل علیہ السلام میں روح قبض کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک روح قبض کرنا یہ مخصوص کام ہے، اسپیسیفک ٹاسک ہے جس کو کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام رزق پہنچانے والے فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری رب کائنات نے لگا دی، رزق اللہ کی طرف سے پہنچانے کی ذمہ داری ان کے حوالے۔ اسی طرح بعض فرشتے سیاحین ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جاؤ جا کے دیکھو پرکھو کون ہے کہ جو کیا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ سیاحین ہے جو ذکر کرنے والے بندوں کی تلاش کے اندر ہے، تو ذکر سے زبانوں کو تر رکھنا، فرشتے پہچان لیں کہ اللہ فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تو ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا۔ اسی طرح کرامن کاتبین بھی اللہ رب العالمین کے فرشتے جو بڑے مکرم ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کا جو عمل ہے ہو بہو وہی لکھیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی پیشی نہیں ہوگی، جو جیسا ہوگا ویسا کا ویسا وہ عمل آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ يَعْلَمُونَ علم، اور ما تفعلون فعل، ان کے علم میں ہے جو فعل تم کرتے ہو۔ تمہارا کوئی عمل
ان سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کے علم میں ہے، ہر فعل ان کے علم کے اندر ہے، وہ دن کی روشنی ہو، رات کا اندھیرا ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، جو بھی حالت ہے، ہر حالت کے ہر عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہر چیز رب کے سامنے ریکارڈڈ ہو رہی ہے، یہ جو ریکارڈ کرنے والا فیتا ہے وہ چل رہا ہے، ریکارڈنگ آن ہے، ہر وقت بند نہیں ہو رہی، نہ بیٹری ختم ہو رہی ہے، نہ موبائل ایکسپائر ہو رہا ہے، ہر وقت ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے اور ہماری ہو رہی ہے۔ کوئی مشکل نہیں خدا کے بارگاہ کے اندر کہ جیسا آج ملٹی میڈیا کے اوپر ہم سارے زندگی کے سین چلا دیتے ہیں، میدان حشر کے اندر رب کائنات میرے اور آپ کی زندگی کے سارے سین چلا دیں اور پوری کائنات کی انسانیت بیٹھ کے ہمارے وہ افعال دیکھیں، تو کیسے ہونے چاہیے وہ افعال جو پوری انسانیت کے سامنے، انبیاء کے سامنے، اولیاء اللہ کے سامنے انسان کا عمل پیش ہو رہا ہو۔ تصور کریں کوئی کرائم کیا ہو اور ریکارڈڈ ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا موبائل کے اندر چیزیں ریکارڈ کر کے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے اس بلیک میلنگ سے، سب کچھ کرنے کے لیے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خود کو سرنڈر کر دیتا ہے بندہ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کی چیزیں لیک ہوئی، ابھی تازہ ایک بہت بڑا ہمارا اینکر تھا، اداکار تھا، پولیٹیشین تھا، اس نے خودکشی کر دی کہ جب اس کے لیے اس کی چیزوں کو پبلک کیا گیا۔ تو یہاں دنیا کے اندر تمہیں اتنا پبلک ہونے سے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، خود کو مار دیتے ہو۔ جب قیامت کے دن پبلک ہوگی ساری چیز، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی بھی فکر کرو۔ یعلمون ما تفعلون، ہر چیز ریکارڈ پر آ رہی ہے، کوئی چیز ریکارڈ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ منظر، یہ ملٹی میڈیا، یہ اسکرین دنیا میں تم ایجاد کر سکتے ہو کہ خدا نہیں کر سکتا؟ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کن فیکون کرنے کا مالک ہے، اس کے تو الفاظ نکلنے کی دیر ہے اور وہ چیزیں عمل میں آ جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سارے اعمال کو پوری انسان کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے اعمال کی صورت بہترین ہونی چاہیے یا بدترین ہونی چاہیے؟ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ